السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے بار بار ایسی مجلسوں میں اللہ ہمیں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے آج سوچا کہ بہت سارے عنوانوں پر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ روحانی بیماریاں ہمارے ہی اندر پنپ رہی ہیں، ان کا بھی خاتمہ بہت ضروری ہے، اس پر بھی بات ہو کر اس کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں آدمی پہاڑ جیسا گناہ کرتا ہے وہیں پہ ایک نیکی آڑ آنے سے وہ پہاڑ جیسا گناہ ختم بھی ہو سکتا ہے، وہیں پر ایک گھونٹ پانی جتنا گناہ بھی پہاڑ جیسا گناہ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ یہ ہے، ایک گناہ جھوٹ ہے، ان میں سے ایک بیماری غیبت ہے، ان میں سے ایک بیماری بدگمانی ہے۔ جھوٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہوں کا راستہ بتاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہیں، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جس دن مسلمان کی زبان اور اس کے دل و دماغ سے جھوٹ ختم ہو گیا، سمجھو کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ جس دن مسلمان سچائی کے راستے پر آ گیا، سمجھو کامیابی کے دہانے پر ہے۔ جھوٹ سب سے بری اور سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ ایک جھوٹ سے کئی رشتے ختم ہو سکتے ہیں، ایک جھوٹ سے کئی تجارتوں میں گھوٹالے ہو سکتے ہیں، ایک جھوٹ سے کئی گھروں میں درار آ کے پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کیا مسلمان بزدل بن سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں، ایک مسلمان، ایک مومن بزدل نہیں بن سکتا، وہ تو بہادر ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع آ جاتا ہے اسے بزدل بننا پڑتا ہے۔ وَإِنَّهُ مُبْخِلَةٌ وَإِنَّهُ مُجْبِنَةٌ وَإِنَّهُ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ۔ آدمی بیچلر ہوتا ہے، شادی سے پہلے کا موقع ہوتا ہے، نوجوان رہتا ہے، سر پہ کسی کی ذمہ داری نہیں رہتی، سر سے نیچے بھی کسی کی ذمہ داری نہیں رہتی، ہر قسم کا قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ جب شادی ہو جاتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری، جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچے کی ذمہ داری، تو اس وقت وہ بزدل بھی بن سکتا ہے، تھوڑا کنجوس بھی بن سکتا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا۔ پھر صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آدمی بخیل بن سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، وَإِنَّهُ مُبْخِلَةٌ، ہاں کبھی کبھار وہ بخیل بن جاتا ہے۔ مومن تو سخی ہے، دینے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، لیکن کبھی ایسے تقاضے آ جاتے ہیں وہ اسے بخیل بھی بننا پڑتا ہے۔ لیکن تیسرا سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں نہیں، اس کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان بولنا ہی سچا آدمی، اسلام کو ماننے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ بزدل بن سکتا ہے موقع آنے پر، بخیل بن جا سکتا ہے موقع آنے پر، پیچھے ہٹ سکتا ہے، بہادر ہونے سے بزدل بن جاتا ہے، لیکن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
ہم اپنے دکان مکان کاروبار ماحول پر غور کر کے دیکھیں کتنا جھوٹ سے بچ رہے ہیں ہم۔ کاروباری علاقہ ذرا سوچے، گھروں کے ذمہ دار تھوڑا سا سوچیں کہ کتنا سچ پر ہے کتنا جھوٹ پر ہے۔ جھوٹ بہت بڑی بیماری بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بھی موقع آ جائے ہم کو تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ سے بچ جانا چاہیے۔ ہم منصب والے، مقام والے، کرسی والے، ذمہ داری والے جھوٹ سے بچ جائیں۔ آپ کے نیچے 100 لوگ، 200 لوگ جو ہے آپ کی ماتحتی میں ہیں، آپ کی متابعت میں ہیں، آپ کے تابع ہیں، تو آپ جھوٹ سے بچ جائیں، آپ کی جماعت جھوٹ سے بچ جائے گی۔ آپ جھوٹ سے بچ جائیں، آپ کی نگرانی میں رہنے والی ساری امت جھوٹ سے بچ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، آپ کے ہاتھ پر میں اسلام لاؤں گا، لیکن میری 4 شرطیں ہیں۔ اگر آپ ان 4 شرطوں کو منظور کر لیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا شروع کرو، تمہاری 4 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں 1 نمبر کا شرابی ہوں، مجھے آپ شراب کی اجازت دے دیں۔ میں اول نمبر کا چور ہوں، مجھے آپ چوری کی اجازت دے دیں۔ میں سب سے بڑا زانی ہوں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اور تو اور 4تھے نمبر پر میں جھوٹا بھی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی میں شرابی ہوں، شراب کی اجازت دیں۔ میں چور ہوں، چوری کی اجازت دیں۔ میں زانی ہوں، زنا کی اجازت دیں۔ اور آخر میں جھوٹا بھی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 شرطیں تو تمہاری مانی جائے گی، 1 شرط نہیں مانی جائے گی۔ تم چوری کرو، تم شراب پیو، تم زنا کرو، لیکن تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گیا، مان لیا۔ جب سرکار نے مجھے چوری کی، زنا کی اور شراب کی اجازت، جب ایک جھوٹ چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ہے، چلو مان لیتے ہیں، اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سب کروں گا۔ تو شام ہوئی، شراب کے اڈے کو جاتا رہا، راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق خیال آیا اگر شراب پی لوں گا، صبح میں حضور کے دربار رسالت میں جانا ہوگا، سرکار مجھے پوچھیں گے رات کیسے گزاری، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا ہے۔ میں نے شراب پی لی تو سرکار مجھے کوڑے لگائیں گے یا پھر شراب کی سزا دیں گے، تو مجھے شراب کی سزا میں مبتلا ہونا ہوگا۔ پھر وہاں سے خیال نکالا، وہاں سے نکال کر زنا کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی جاتا رہا تو پھر سے خیال آیا، کل سرکار کے دربار میں صبح میں سرکار پوچھیں گے رات کیسے گزاری، تو مجھے بولنا پڑے گا زنا کی حالت میں گزاری، مجھے سچ سچ بولوں گا تو پھر مجھے زنا کی سزا ملے گی، اس لیے میں اس سے بچ جاؤں گا، میں زنا کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ پھر تیسرا سوچا، رات کا آخری پہر ہوا، چلو کچھ دیوار پھلانگ کر کسی کے گھر میں چوری کر کے مال جمع کر لوں۔ پھر یہ سوچنے لگا اگر سرکار صبح میں پوچھیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا سچ سچ کہ میں نے چوری میں رات گزار دی، اس لیے مجھے چوری نہیں کرنا ہے۔ صبح ہوئی، سرکار کے دربار میں وہ غلام حاضر خدمت ہوا، سرکار کے لبوں پر، سرکار کے چہرے پر خوشی کے انبساط تھے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ سرکار نے پوچھا رات کیسے گزاری، وہ قدموں پہ گر کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی آپ نے تو 3 چیزوں کو معاف تو کر دیا اور چھوٹی سی ایک معمولی سی ایسی شرط لگا دی جس سے تمام برائیوں سے بچنا آسان ہو گیا۔ واقعتاً آپ سرکار ہیں، واقعتاً آپ نے ایسی شرط لگا دی جو دکھنے میں معمولی سی، بولنے میں معمولی سی، چلنے میں معمولی سی، لیکن تمام برائیوں سے وہ حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمام برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ایک تاجر دکان میں ویاپار کرنے والا جھوٹ سے بچ جائے تو اس کی روزی حلال ہو جائے، اگر نوکری کرنے والا جھوٹ سے بچ جائے تو اس کا پیسہ حلال ہو جائے، مختلف نوکروں کو ماتحتی میں رکھ کر خود کرسی پر بیٹھ کر دھندا کرنے والا جھوٹ سے بچ جائے تو اس کا پیسہ حلال ہو جائے اور پاک ہو جائے۔ یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین،
سچا امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یعنی مطلب حشر کا مطلب میدان محشر میں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے، اور جھوٹ بڑا گناہ اسے آدمی چھوٹا سمجھا ہے۔ ارے ایک جھوٹی تو ہے، بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے آج بولوں کل نہیں بولوں۔ غیر محسوس طریقے پر آدمی جھوٹ میں مبتلا ہے۔ اور اسی طریقے سے بدگمانی بھی برائیوں کی جڑ ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض مرتبہ گمان بھی گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، خامخواہ اپنی ضرورت کے لیے جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پسند ہے تمہیں؟ اترا گوشت نہیں کھاتے، اتری مچھلی نہیں کھاتے، اترا انڈا نہیں کھاتے ہم، مردار بھائی کا گوشت۔ غیبت کرنے کو مردار بھائی کے گوشت سے تشبیہ دے دی اللہ نے۔ اگر ایک مسلمان اپنے مقام میں رہ کر اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے سگے بھائی کے مرے پڑے چھٹے میت کا گوشت کھا رہا ہے۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس پر ہم لوگوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جانے انجانے میں دکان مکان چوراہوں پر، چائے کی دکان پر، تجارت کے اڈوں پر کہیں ایسا تو نہیں گزر رہا ہمارا وقت کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت تو نہیں کر رہے، بس کہانی سناتے رہتے ہیں، اسی میں غیبت ہو جاتی ہے۔ کہانی، سٹوری، کل کی گزری سٹوری، پرسوں کی گزری سٹوری، 10 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات اٹھا کر ہم غیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ خود ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی کا، کہیں مردے بھائی کا گوشت تو نہیں کھا رہے ہیں۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، حضور نے فرمایا خے کرو، اس عورت کو خے کرایا جائے۔ عورت نے خے کیا تو گوشت کے ریزے، خون کے ڈھیلے نکلے۔ عورت پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی مدت ہو گئی تھی گوشت کھا کے، برسوں ہو گئے تھے گوشت کھا کے، یہ میرے منہ سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا تم نے فلاں عورت کی غیبت نہیں کی؟ کیا فلاں راستے پر فلاں وقت میں تم نے عورت کی غیبت کرتی کہ نہیں کی؟ اسی حالت میں تم یہاں پر آئی ہو۔ حقیقت میں اس واقعے کو بولے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ کیا علم غیب حضور کو ہو گیا؟ جی علم غیب نہیں، جبرائیل آ کر بتائے تھے۔ اللہ نے بتا کے بھیجا تھا کہ جبرائیل فوراً جا کر اللہ کے رسول کو بتاؤ کہ اس عورت نے فلاں راستے پر فلاں ایک عورت کی غیبت کر دی ہے، فلاں عورت کی برائی کر دی ہے، تم جا کے بتائیں، اس وجہ سے اس کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکل رہے ہیں۔ ایک اور عورت آئی، ایک اور واقعہ، اس نے کہا، جب وہ آئی تو حضور نے کہا کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی چیز کھائی نہیں تو بدبو کیوں آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا خائے کرو، الٹی کرو۔ جب الٹی کری تو گوشت کے ریزے، گوشت کے ٹکڑے، خون کے ڈھیلے نکل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عورت پریشان ہو گئی، کیا ہے یہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے فلاں عورت کے سامنے اپنے شوہر کی غیبت نہیں کی؟ اپنے شوہر کے بارے میں فلاں عورت سے نہیں بتایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے بتایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور کو بتایا تھا کہ تم اس عورت کو سبق سکھانا کہ آئندہ ایسے کبھی غلطی مت کرنا۔ غیر محسوس طریقے پر عام طور پر مستورات میں، خواتین میں، اچھی باتوں کے درمیان میں اس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے غیبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شوہر شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کو سمجھائے،
اپنی بہن کو سمجھائے، اپنی ماں کو سمجھائے کہ زبان پر لگام دینا ضروری ہے. جتنی بات ہے اتنی بات پر اکتفا کیا جائے، جو ضروری بات ہے اتنی کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. باتوں میں لگے رہنے سے شیطان غیبت میں لگا دیتا ہے، جھوٹ میں لگا دیتا ہے، کینہ کپٹ میں لگا دیتا ہے، حسد اور تعصب کا شکار بنا دیتا ہے. ان باتوں کی اصلاح مردوں میں بھی ضروری ہے، عورتوں میں بھی ضروری ہے. غیبت، بدگمانی. ایک بندہ اچھا ہے، کسی سے ہم نے کوئی بات سن لی تو پھر وہ بات ذہن خراب کر دیتی ہے. اب اس کے بارے میں ہم کم سمجھتے ہیں. ہاں ایسا ہے، ہم نے کیسا جانا تھا یہ کیسا ہے. ارے آنکھوں سے دیکھو تو یقین کرو، کانوں سے سنو تو یقین کرو. انسنی باتوں پر یقین مت کر لو، وشواس مت کرو. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات پر یقین کر لے. ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. تحقیق کرو، آپ سے جڑی بات ہے تو تحقیق کرو. اگر آپ سے وہ بات، وہ واقعہ جڑا نہیں ہے تو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ سے متعلق بات آئی تو آپ تحقیق کرو. کسی اور سے بات آ رہی ہے، کسی اور کے بارے میں بات آ رہی ہے تو تب آپ کو تفتیش کرنے کی، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی، جاننے کی، جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمارے رشتے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، ہمارے سے جڑی بات نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی ضروری کاموں میں وقت نہیں لگاتے. افسوس اس بات کا ہے کہ غیر ضروری کاموں میں ہم بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں. اسی وجہ سے بے دینی گھروں تک پہنچ چکی ہے، بے دینی اولادوں تک پہنچ چکی ہے، بے دینی نسلوں تک پہنچ چکی ہے، بے دینی خاندانوں میں سرایت کر چکی ہے. اس لیے ان باتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک زندہ جاوید واقعہ سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور. امام مالک 4 اماموں میں ایک معزز امام ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. ان 4 اماموں میں ایک امام ہے امام مالک. ان کے دور کا ایک واقعہ، ایک عورت ایک میت عورت کو غسل دے رہی تھی. ایک زمانے میں ایک واقعہ گزرا ہے. ایک عورت ایک عورت موتا کو غسل دے رہی تھی. غسل کے درمیان میں جو سپورٹ کرنے والی، ساتھ دینے والی جو عورتیں رہتی ہیں نا، پانی اٹھا کر دینا، ریٹھے اٹھا کر دینا وغیرہ وغیرہ. تو ایک بازو والی عورت کہنے لگی غسل دینے والی عورت سے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو موتا عورت ہے، اس عورت کے فلاں نوجوان لڑکے سے غلط تعلقات تھے. بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہاتھ ادھر ادھر ہلانے میں یا پھر پیالہ دینے میں ہاتھ موتا کی ران سے لگ گیا، چپک گیا. ابھی نکالے تو نکل نہیں پا رہا ہے. جس طریقے سے فیویکول یا فیویکک لگانے سے ہاتھ چپک جاتا ہے، اس طریقے سے ایک خاتون موتا کے جسم پر ہاتھ چپک گیا. غیبت کرنے والی کا ہاتھ. ارے کیا ہو گیا؟ ہاتھ نکالنے نکل نہیں پا رہا. غسل سے فارغ ہو گئے، رات گزر گئی، دفنانے کا وقت، نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آ گیا، ہاتھ نکل نہیں پا رہا، چپک چکا ہے. پار سے لوگوں نے کہا کہ بھئی جنازے کو اٹھاؤ، جلدی سے نماز پڑھانا ہے، دفنانے کے لیے قبرستان پہنچنا ہے. تو بات آئی کہ ایک عورت کا ہاتھ چپک چکا ہے. ابھی بات محلے میں، گاؤں میں، شہر میں پھیلتے پھیلتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میت کے گھر کو دوڑتے ہوئے آئے. پوچھا کیف حال، خیریت تو ہے؟ کیا حال ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس عورت کو پردے میں کرو. پردے کے پیچھے سے اس عورت سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا کہ ماں جی، بہن، ایسا کیا واقعہ ہو گیا؟ تم نے کوئی عمل کیا؟
اس میت کے سامنے غسل دینے کے وقت میں تم نے کوئی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا میرا کوئی عمل نہیں تھا، بس میں نے اتنا کہا تھا کہ اس موتا عورت کا فلاں نوجوان لڑکے سے غلط تعلقات ہیں۔ حضرت امام مالک نے پوچھا تم نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں۔ تم نے سنا تھا؟ کہا ہاں۔ کیا اس کا کوئی گواہ موجود ہے؟ جی گواہ موجود نہیں۔ بس تم نے سنا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ اس کا گواہ موجود ہے، تو مطلب ہے یہ الزام ہے، مطلب یہ بہتان ہے۔ نہ دیکھا ہے نہ گواہ موجود ہے، مطلب یہ الزام ہے۔ اب یہ ہاتھ اسی وقت نکلے گا جب اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم دیا کہ اس چپکے ہوئے ہاتھ کی عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ 1 کوڑا، 2 کوڑا، 10 کوڑے، 20 کوڑے۔ جب 80 نمبر والا کوڑا لگا تو خدا کی قدرت، ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خدا کا قہر دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن بھی نظر آئے گا۔ اس لیے مردوں کی بھی غیبت مت کرو، زندوں کی بھی غیبت مت کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کے بارے میں اچھائیاں ذکر کرو، ان کے حسن اخلاق کو ذکر کرو، ان کی خوبیوں کو ذکر کرو، ان کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کرو، ان کی غیبت مت کرو، ان کی برائی مت کرو۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ جس حالت میں ابھی وقت گزار رہا ہے تم نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ نقلی آنکھوں کو بند کر کے اصلی آنکھوں کو کھول چکا ہے۔ اس کے سامنے جنت اور جہنم کے نظارے ہیں، اس کے سامنے خبر کی ہوائیں ہیں، قبر کے جانوروں کی چیخ و پکار ہے، تم اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھتے۔ حضور نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، میں جن باتوں کو جانتا ہوں اگر تم جان لو رونا زیادہ کرو گے، ہنسنا کم کرو گے۔ تمہاری ہنسی، تمہارے مذاق، تمہاری شرارتیں، تمہاری خباثتیں ختم ہو جائیں گی اگر میں جن باتوں کو جانتا ہوں تم جان لو تو۔ کب تک ہم اپنے بھائیوں کی برائیوں کا ذکر کرتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، تانے دیتے رہیں گے، الزام لگاتے رہیں گے؟ کب تک انہی باتوں میں ہم زندگی کریں گے؟ ارے اچھائیوں کی طرف آؤ۔ بڑے بولتے ہیں اگر 99 برائیاں ہیں، ایک خوبی ہے تو اس ایک خوبی کو بول کر اسے لاؤ، اس کی ایک خوبی کو ذکر کرو، برائیاں چھوڑ دو اس کی۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا، وہ اس بندے پر نظر اللہ کی ہونی ہے، تمہاری نہیں۔ تم ذمہ دار نہیں ہو اس کے، اس کا ذمہ دار مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ایسی غیبت سے حفاظت فرمائے۔ سگے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک وظیفے پہ عمل کر لو، ساری نیکیاں حاصل کر لو، بس غیبت سے بچ جاؤ، 1000 رکعت نفل نماز سے بھی بہتر ہے۔ خامخواہ زبان خیرکم من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد والی آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، عمل کرو۔ 5 وقت نماز پڑھو، نماز ہی تو نہیں پڑھتے اور ایسے کام جو اس میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز ہی تو ایک چیز ہے جو ہمیں نجات دلا سکتے، اس میں نہیں لگے، ایسے ویسے کاموں میں لگے جن کے گناہ پہاڑ سے بھی بڑے بڑے، سمندروں کی جھاگ سے بھی بڑے بڑے، درختوں کے پتوں سے بھی بڑے بڑے، خدا کے عرش کو ہلانے والے، بندوں کے دل کو توڑوانے والے گناہ میں لگے ہیں، نماز میں نہیں لگے۔ یہ امت کب سمجھے گی؟ ایک کلمہ بولنے والی، ایک قرآن پڑھنے والی، ایک نبی کو ماننے والی، ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والی امت کب سمجھے گی؟ دنیا میں ملنے والا عذاب ہی جتنا بڑا ہے تو اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے ذرا سوچو۔ وہاں جو پکڑ ہوتی ہے عذاب السعیر، مضبوط پکڑ ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر،
کاش ہم سن لیتے, کاش ہم دنیا میں رہ کر سمجھ پاتے تو آج ہم جہنم کے عذاب میں نہ ہوتے. کہیں ایسا کہنا نہ پڑے, یہی کہیں گے جہنم والے, لو کننا نسمع, کاش ہم بزرگوں کی باتوں کو, بڑوں کی باتوں کو, اللہ رسول کی باتوں کو سن لیتے نا, ونعقل, اور سمجھ لیتے نا, ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم میں آج ہمارا ٹھکانہ نہ ہوتا. یہ ساری باتیں, ان باتوں پر غور و خوض کرنا چاہیے. نماز تو پڑھو آپ, ان چیزوں سے بھی بچو, اپنے گھر میں بچو, اپنے بچوں کو بچاؤ. ماں باپ کی عادت ہی بچوں میں آ جاتی ہے, ماں باپ ہی کی عادت بچوں میں آتی ہے. ماں باپ اگر بچوں کو سامنے رکھ کر کسی کی غیبت کریں گے, بچوں کے ذہن میں بات فٹ ہو جاتی ہے. ہاں, ہمارے ماں باپ کی یہ پرمپرا ہے, عادت ہے, ان کی روایت ہے, ہم کو بھی اسی پر چلنا ہے. خود بھی بچو. آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, پیچھے بھی سیدھی بات کرو, سامنے بھی سیدھی بات کرو. پیچھے بھی وہی بات کرو, سامنے بھی وہی بات کرو. پیچھے ایک بات, سامنے ایک بات نہ کرو. دو ٹائپ کے مسلمان مت بنو, ایک ٹائپ کے مسلمان بنو. یہ آیت وہ ہے جو نوشا کو نکاح سے پہلے یہ 3 آیتوں میں سے ایک آیت پڑھائی جاتی ہے. پڑھتے نہیں پڑھتے قاضی صاحب, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو, بات کرو تو سیدھی سادی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی, اچھے ہو جائیں گے تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے کسی کی غیبت کر کو ہی تو اس کا کفارہ کیا؟ کفارہ ہے نا, ہر گناہ کا کفارہ ہے, تو غیبت کا بھی کفارہ ہے. غیبت کا کفارہ یہ ہے, 2 چیزیں ہیں غیبت کے اندر. ایک چیز ہے جس کی غیبت آپ نے کری ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے, ایک بات ہے پتہ چل جاتی ہے. اگر جس کی غیبت کری ہے آپ نے یا میں نے, اگر بات اس کو پتہ چل چکی ہے تو ڈائریکٹ اس کے پاس جا کر معافی مانگنا ہے. یہ کفارہ ہے غیبت کا. اگر معافی مانگنے کی ناک میں, زبان میں, دانتوں میں طاقت نہیں تھی تو کیوں کیا گناہ؟ ڈائریکٹ کفارہ, کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اگر جس کی غیبت ہم نے کی ہے اس کو پتہ نہیں چلا ہے, چلو اس کو تو پتہ نہیں چلا, میرے اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ کے پاس توبہ کرے, اے اللہ دوبارہ اس گناہ میں مجھے مبتلا نہیں ہونا ہے, میں آج سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا ہم نے تو وہ بہتان ہے, الزام ہے, معافی مانگے جا کر, تمہارے بارے میں کیا سمجھاتا, کیا ہو گیا آج, مجھے اچھا گمان کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میرے نبی کی تعلیم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومن کے ساتھ اچھا گمان کر لو یار, برے گمان کیوں کرتے ہو؟ مومن ہے, وہ تمہارا بھائی ہے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے کو کاندھا دینے والا, تمہارے مرنے کے بعد خبر میں تمہیں آ کر دفنانے والا, تمہاری خبر پر آ کر سورتیں پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, تمہیں دعائیں کرنے والا, تم اس کے ساتھ تو اچھا گمان کر لو. غیر تو غیر ہے, الکفار لا اعتبار, تم مومن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھا گمان کرو. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم